बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में नैब के हवाले से बात होगी। एहतसाब का वो इदारा जिसके हवाले से अपोजिशन की जमातों के मुख्तलिफ एतराज़ात तो हैं ही, जो हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं नैब के हवाले से, वो भी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को काफ़ी तक़वियत फ़राहम करते हैं। उनका कहना है कि बग़ैर निगरानी के नैब इख्तियारात बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ हैं। नैब के चेयरमैन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बग़ैर निगरानी के इक़दामात का यहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किया है। फिर इसी तरीके से ये भी कहा गया कि जो नैब के हवाले से मुख्तलिफ़ इक़दामात उनकी जानिब से लिए जाते हैं, उससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ये कहती है कि वज़ीर आज़म साहब पार्लियामान में नहीं आते, अहमियत नहीं देते। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब बिल आखिर कब वापस आएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, कायद हिज़्ब इख्तलाफ हैं, उनको वापस आ जाना चाहिए। ख़ुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बयान दे चुके हैं कि उनको वापस आकर अपोजिशन लीडर का किरदार जो है वो पार्लियामान के अंदर संभालना चाहिए। आज फवाद चौधरी साहब ने यह ऐलान किया है, जो कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, कि कल वो पार्लियामान में शहबाज शरीफ की वापसी का मामला जो है वो उठाएंगे, कौमी असम्बली में इसके अंदर इस हवाले से बात करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ की वापसी के लिए भी इक़दामात करने होंगे। तो हुकूमत उनकी वापसी के लिए आखिर क्या इक़दामात करने जा रही है, इस हवाले से भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, आगाज़ करेंगे औरत मार्च से। आज ख़वातीन का आलमी दिन जो है वो मनाया गया। यहाँ पे भी हमने देखा है हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में रैलीज़ हुई। मार्च जो है इस्लामाबाद में भी हमें नज़र आया, बल्कि इस्लामाबाद मार्च के हवाले से तो थोड़ी सी इत्तलात ये भी आई कि कहीं पर बाज़ अफराद की तरफ से जो दूसरी तरफ हया मार्च कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम औरत की तकरीम का मार्च कर रहे हैं, वहाँ से पथराव भी हुआ। अब सबसे बात की जाए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी मुंतज़मीन हैं इन मार्चेस के, वो ये कहते हैं कि हम औरतों के हुकूक़ के लिए निकले हैं। जमात इस्लामी ने आज जो सबसे अच्छी बात की, जो सिराजुल हक साहब ने, वो ये थी, उनका ये बड़ा ऐलान था कि कोई भी शख्स जो बहन को विरासत में हिस्सा नहीं देता, उसको हम अपनी जमात का टिकट नहीं देंगे, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव था और एक आपको नज़र आया कि अमली तौर पर एक जमात जो है वो इस हवाले से इक़दाम करती दिखाई दी गई। दूसरी तरफ इस औरत मार्च को लेकर बहुत सारे पोस्टर्स पर और नारों पर एतराज़ात हैं लोगों के। जो असल मसाइल हैं उस हवाले से जमात इस्लामी की जो ख़वातीन हैं वो भी ये बात करती हैं कि हमने भी उन्हीं मसाइल का तज़किरा किया, लेकिन अल्फाज और इखलाकियात की हुदूद में रहते हुए। अब वो क्या मसले हैं और इस औरत मार्च के अंदर क्या मसला था, क्यों इससे कहा जा रहा है कि मौशरती फ़साद जो है वो बर्पा होगा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट विद मी टुडे। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं और सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बुखारी साहब, आपसे आज मैं आगाज़ करना चाहूँगी प्रोग्राम का। औरत मार्च में क्या मसला था, क्यों कहा जा रहा है कि ये असल जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं उससे हट कर मौशरती फ़साद बर्पा करने की किसी एजेंडा की जो है वो फॉरेन ड्रिवन एजेंडा जो है उसके तहत ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? क्या आपको क्या इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, एतराज़ात क्या हैं आपके, अगर हैं तो? बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि जहाँ तक औरत के हकूक़ का ताल्लुक़ है, इस्लाम से ज़्यादा कोई दुनिया का मज़हब नहीं है जितनी आज़ादी, जितनी तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम मुहैया करता है। मेरे ख़्याल से कोई दूसरी सोसाइटी को दूसरा रिलीजन नहीं करता है। असल में ख़राबी है हमारे जो कवानीन हैं, जो हमारे लेजिस्लेशन है, जिसमें कहीं कहीं ये दिखाई देता है कि टिल्ट है टूवर्ड्स द मेल, और ख़वातीन जो है उनके हक़ के ऊपर थोड़े से या कदगन है या उसको उस तरह से इजाज़त नहीं दी गई जो आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में है। जो असल बात है वो देखना ये है कि औरत मार्च के लिए निकलने वाली जो ख़वातीन हैं और जो पिछले दिनों में हमने कंट्रोवर्सीज़ देखी, क्या उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ख़वातीन को हकूक़ दिलवाना है या इसके पीछे कोई और अनासर जो हैं वो मुतहर्रिक हैं? ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान की सोसाइटी में आज भी दुनिया के मुकाबले में औरत के लिए ज़्यादा ताज़ीम है।
میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کو پروفیشن پانچوں کی پانچوں پروفیشنل ہیں، 2 ڈاکٹرز ہیں، ایک ریسرچر ہے، ایک بینکر ہے اینڈ سو آن. تو میں نے نہ آج تک ان کے ساتھ کوئی چوکیدار گیا ہے کبھی، نہ آج تک میں نے ان کا پیچھا کیا ہے کبھی، نہ میں نے یہ دیکھا ہے. مجھے ان پر کانفیڈنس ہے، اور کانفیڈنس اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اتنی ٹالرنس ہے، اتنی برداشت ہے کہ وہ ہر دوسرے شخص کی بیٹی، بہن، ماں کی عزت کرتا ہے. کچھ عناصر جو ایسے علاقوں میں بستے ہیں جہاں پر آج بھی توڑا قانون چلتا ہے، جس طرح کاروکاری کے معاملہ جات ہیں آپ کے سامنے ہیں سارے، جس طرح ونی کی مثالیں ہیں، یہ سویلائزڈ شہری آبادیوں میں نہیں ہیں. یہ وہاں ہیں جہاں آج تک پرانی ٹریڈیشن کے اوپر جو مقامی قانون اور جو جرگے ہیں، ان جرگوں کی وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں جو آج معاشرے کے اوپر ایک دھبا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور فی الفور ختم ہونی چاہیے. لیکن اس کا طریقہ کار پرووکیٹو، ناجائز قسم کے نعرے لگا کے، پوسٹر لگا کے اور بینر لگا کے، اٹھا کے، پلے کارڈز اٹھا کے، وہ طریقہ اس کا نہیں ہے. اس سے یہ معاملہ سوائے الجھنے کے اور زیادہ مشکلات پیش کرنے کے کچھ نہیں کرے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے گراس روٹ لیول پر، رائٹ فرام دا پرائمری اسکول آنورڈ، دیٹ وومن از ٹو بی ریسپیکٹڈ. آخری جملہ میرا ضرور سن لیجیے گا. دیکھیے، ہم پاکستان میں ہی نہیں، کوئی بھی مسلمان ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ قابل پرستش ہے، اس کی بہن جو ہے اس کی غیرت کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے لیے ستارے توڑ کے لا سکتا ہے، شریف صرف اس کی بیوی ہے. ہمارے معاشرے میں ہم نے آج تک عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھا ہے. یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ. جس دن ہم نے عورت کی عزت کرنا سیکھ لیا، اس دن یہ مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. ارشاد بھٹی صاحب، 1908 سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یہ پہلی دفعہ سلسلہ شروع ہوا، خواتین حقوق کے لیے اپنے باہر نکلیں. لیکن جس طرح سے سلیم بخاری صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اسلام تو 1400 سال پہلے ہی عورت کے حقوق جو ہے وہ دے چکا ہے. مسئلہ اگین اپنے ملک کے قوانین ہوں، آئین میں دیے گئے قوانین ہوں، یا جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. یہی ہے. اور عورت مارچ کے جو منتظمین ہیں ان کے حوالے سے، ان کے پلیک کارڈز کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں، وہ کتنے درست ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، عورت کی عزت کرنا. بحیثیت قوم یہ ہم سب میں ایک پرابلم ہے اور ایک مسئلہ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سکینڈینیوین کنٹریز میں رات کے وقت عورت نکل جائے تو محفوظ ہے، ہمارے ہاں دن کے وقت عورت محفوظ نہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا آغاز کروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر میں مسلمان نہ ہوتا، مجھ میں رتی بھر عقل یا شعور ہوتا، تو میں محمد کے دین پر اور محمد پر ایمان لے آتا. اتنے نبی تھے ایز اے ہیومن بینگ، کمال کے، ان جیسا کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میانہ روی، اعتدال کا نام دین ہے. بیلنس دین، میانہ روی. آپ ان دونوں دھڑوں میں دیکھ لیجئے گا، جو روکنے والے ہیں، جو کرنے والے ہیں. میانہ روی کہیں بھی نہیں، اعتدال کہیں بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سب سے بڑا، جو اسلام میں میزان میں سب سے بڑا عمل کا وزن ہوگا وہ اخلاقیات کا ہوگا. آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ سے ان کی محبت وہ مثالیں بن چکی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر میں نفل نماز میں کھڑا ہوں اور ایک کھڑکی کھولے، میری ماں مجھے آواز دے محمد، تو میں نماز توڑ کے کہوں جی میری ماں. میں سمجھ سکتا ہوں میری والدہ فوت ہو گئی تھی جب میں اسکول گوئنگ نہیں تھا، تو میں آج بھی جب بھی کوئی ہو تو سوتے ہوئے بھی کہتا ہوں آئی لو یو ماں، اور اٹھتے ہوئے بھی کہتا ہوں آئی لو یو ماں. اور میری گھر میں میری بیگم کا حکم چلتا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ بیٹی پیاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور میرے نزدیک میں اکثر کہتا ہوں کوئی عورت بری نہیں ہے. میرے نزدیک عورت بری ہو نہیں سکتی. عورت اچھی ہے یا بہت اچھی ہے، یہ آپ کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا حق نہیں، لیکن کوئی عورت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نہ کرے میرے منہ سے کبھی یہ بات نکلے. اچھا، اب آ جائیں اس پہ. خواتین کا احترام خواتین کا احترام سر آنکھوں پر، خواتین ان کے حقوق سر آنکھوں پر، خواتین مارچ کرنا چاہیں سر آنکھوں پر. مجھے وہ اس ملک کے 52% ہیں. مجھے اختلاف کیا ہے طریقہ کار، مجھے اختلاف ہے نعروں پر، مجھے بہت سارے نعروں پر اختلاف ہے، بہت سارے طریقہ کار پر اختلاف.
250 NGOs تھیں امریکن NGO فنڈڈ اسلام آباد میں جو بند کی چودھری نثار نے. ایلس ویلز آئی تو اس نے 5واں ایجنڈا اس کا یہ تھا کہ وہ NGOs جو خواتین اور کی ہیں وہ ان کو بحال کر دیا جائے. یہ اب ایک یہ دے دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو فورن ڈریون ایجنڈا نظر آ رہا ہے. اچھا اس کے اگر اب یہ فار ایگزامپل دیکھیں, پہلے یہ بتا دیں نا آپ کو لگ رہا ہے کسی ایجنڈے پہ میں آپ آگے بات اس کا کرتا ہوں. طریقہ کار اور نعروں پر ہے. اب یہ کرنا کیا ہوگا, حقوق انہوں نے کن سے لینے ہیں؟ حقوق ہم کوئی وحشی تھوڑے ہیں, تاتاری تھوڑے ہیں, ہلاکو تھوڑے ہیں. ہم ان کے کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے کولیگ ہیں, کسی کے سارے ہیں. مکالمہ کریں, ورنہ مکالمہ نہیں ہوگا, مغربی ایجنڈا لگے گا, اس کے پیچھے پیسہ ہوا لگائے گا, یہ لگے گا ہماری ویلیوز پر ہٹ کر رہے ہیں, یہ لگے گا ہمارے اقدار پر ہٹ کر رہے ہیں, یہ لگے گا ہمارے فیملی سسٹم پر ہٹ کر رہے ہیں, یہ لگے گا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. مکالمہ کریں. کچھ مخالف ہیں, میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا پچھلے 7-8 دنوں میں, کچھ مخالف ہیں ان کے, کچھ حامی ہیں, زیادہ تر غلط فہمیوں کا شکار ہے. اور غلط فہمیوں کا شکار ہے. مکالمہ نہیں ہوگا, لاکھ مارچ کر لیں, ہر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے, جتنی چاہے خوبصورت قانون سازی ہو جائے, اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں حقوق نہیں. حقوق تب ملیں گے جب مجھے کنونس کریں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جو ان کے ساتھ. اچھا پھر آخری بات, ہم انتہا پسند ہیں. اب میں معذرت چاہتا ہوں, ہم انتہا پسند ہیں. کوئی بھی چیز ہو اس کو بحران میں بدل دیتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو ایکسٹریمس میں ہمارے پاس کتنے تہوار ہیں, 1 منٹ لوں گا صرف. عید الاضحیٰ ایک ہماری ہے, ہم نے کتنا اس میں سے قربانی کی روح کو دیکھا ہے. ہم فریج بھر لیتے ہیں گوشتوں کا. عید الفطر ہے, کتنا روح کو دیکھا ہے, غریب آدمی کو ساتھ لے. عید الميلاد النبی ہے, ہم ہر عید الميلاد النبی جوش و خروش سے ملاتے ہیں, نبی کی سنتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں. کشمیر ڈے ہے, ہم نے کتنے کشمیر ڈے منا کر آپ نے آزاد کروا لیے. فادر ڈے ہے, مدر ڈے ہے, ٹیچر ڈے ہے, کتنے ٹیچر بھی ہم نے عزت مرغے بنا رہے ہیں, ٹیچر کو قتل کر رہے ہیں. 14 اگست آزادی ڈے. اچھا آگے ہے صفائی ڈے ہے, ہم سب سے گندی قوم ہے ہم. اچھا لیبر ڈے ہے, کتنے مزدوروں کے حالات بدلے ہیں. ویلنٹائن ڈے ہے, یعنی وہ ایک عجیب, اس میں ہم کتنے ایکسٹریم پہ چلے گئے. اچھا میں پہلے افتخار صاحب کی جو آپ نے بات کی نا, آخری 2 جملے. قائد اعظم ڈے ہے, ہم نے کتنا قائد اعظم کے پر عمل کر لیا. علامہ اقبال کے کتنے ڈے بنا کر ان کو کیا. بلائنڈ پیپل ڈے ہے, کتنے ان کے حقوق کر لیے. ٹھیک ہے, کینسر ڈے, یہ دن بھی اسی ضمن میں جو ہے آپ نے خواتین مگر مکالمہ کریں. اچھا میں کیونکہ آپ نے درمیان میں ایک بات کی تھی, وہ کافی لوگوں کے ذہن میں اس وقت سوال ہے, افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ہم سے بات کریں, مردوں سے بات کریں, مکالمہ کریں, جتنے مرضی قوانین بنا لیں, جتنے مرضی سڑکوں پر نکل کر حقوق مانگ لیں, ایسے نہیں ہوگا. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ حقوق تو ہمارے مذہب نے, اسلام نے دے دیے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہیں پر اس مارچ میں, یا یہ جو جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں, مانگی جا رہی ہیں, اس میں 2 جینڈرز جو ہیں وہ آمنے سامنے لا کر کھڑے کر دیے. ایسا لگ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے جنگ کے لیے باہر آ گئی ہے. مرد میں تو پھر ایک والد بھی ہے, شوہر بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, یہ سارے کردار ہیں. آپ کو کہیں ایسا فیل ہوا؟ کوئی ڈے باقی رہ گیا ہے, شاید بھٹی صاحب سے پوچھیں تو اس کا بھی تذکرہ ہو جائے, تاکہ پھر میں بات اپنی کر سکوں. یہ نہ وہ کہے کہ میرا پرانا ڈے رہ گیا. ایک گرین ڈے, ایک ہیپاٹائٹس ڈے, ایک کینسر ڈے, ایک ہیلووین ڈے, ہیلووین ڈے, ایک نیشنل بارڈ ڈے, ایک واٹر ڈے. بات یہ ہے, ہو گیا جی افتخار صاحب, بات یہ ہے, ہو گیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو مجھے جو آج تبدیلی نظر آئی ہے وہ ہے کہ سوسائٹی نے جو پچھلے سال کا مارچ تھا اس میں جو بینرز پہ اس پہ جس رد عمل کا اظہار کیا تھا, میں نے لاہور میں تو کم از کم یہ دیکھا کہ اس کا بہت گہرا اثر ہوا. اور آج ایسا کوئی بینر کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا جس پہ آواز اٹھائی جا سکے, جس کے خلاف بات کی جا سکے. تو سوسائٹی کے جو دباؤ ہوتا ہے نا, وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور یہی ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں. ہم 22 کروڑ کی سوسائٹی میں اپنی کوئی کروڑ سوا کروڑ کا جزیرہ نہیں بنا سکتے. نہ یہ خواتین بنا سکتی ہیں, نہ ہی ان کی مددگار جو مرد ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیرونی تعلیم سے متاثر ہیں, وہ پاکستان میں کم عرصہ رہتے ہیں, زیادہ عرصہ وہ باہر رہتے ہیں, اور ان کی دوستیاں, ان کی واقفیت, ان کے تعلق جو ہیں وہ ان لوگوں سے, ان افراد سے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں.
اور پاکستان کا معاشرہ اپنا ایک ایسا معاشرہ جس کی اپنا بہت بخاری صاحب نے واضحات سے آپ کو ایکسپلینیشن دے دی ہے، مجھے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دینی. ہمیں محنت کرنی ہے. اب دیہاتوں میں تو عورت مرد کے ساتھ محنت کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیت میں جا کے اپنے وہ بیج پھینکتی ہے، کھیت میں جا کے وہ اپنا جو یہ چاول کا ہماری مونجی کی ہوتی ہے وہ لگاتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شہر کی عورت بالکل صحیح، شہر کی عورت شاید 50% بھی نہ کر سکے جو گاؤں کی عورت، دیہات کی عورت محنت کرتی ہے. اور کیا اچھا کی عورت کے نمائندہ وہ مار بھی کھاتی. I absolutely agree. یہ آپ تینوں نے بڑی زبردست بات جو کی ہے نا وہ یہ تھی کہ عورت کا احترام، ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہمیں عورت کا احترام کرنا چاہیے، خواہ وہ ٹیچر ہے، خواہ وہ والدہ ہے، خواہ کچھ ہے. جس وقت ہم احترام کریں گے یہ ساری باتیں جو ہم گفتگو ہم سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہم عورت کا احترام کریں گے اور عورت میرا احترام کرے گی، عورت مرد کا احترام کرے گی. وہ مرد کا انتظار کرتی ہے، اس کے لیے کھانا پکانے کا انتظار کرتی ہے. یہ جو آج تھوڑی سی ہمیں کوشش نظر آئی اور کافی دنوں سے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ عورتیں جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کے نعروں سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ مرد کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہیں. مرد کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت محرم رشتے والد کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، بھائی کی صورت میں یہ دیے ہیں. عورت کے مسائل ہیں، عورت کو کہیں کام والی جگہ پر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ریپ کے ایشوز ہیں، جو فرسودہ روایات ہیں اس کی بھین چڑھا دی جاتی ہے. اس کے لیے جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد ہو، سزا اور جزا کا عمل جو ہے معاشرے میں لے کر آئیں. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور موضوعات کی طرف جائیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عورت مارچ تو ہو گیا، خواتین کا عالمی دن تو گزر گیا، لیکن سلیم بخاری صاحب ہماری جو سیاست ہے اس کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں. حکومت کی طرف سے نواز شریف کی واپسی کے لیے خط لکھا جاتا ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے واپسی کے بھی ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے. کل فواد چودھری یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر چکے ہیں. کیا حکومت سوچ رہی ہے ان کو واپس لانا؟ کیا اتنا آسان ہے؟ وہ اپنی مرضی سے ہی آئیں گے؟ گارنٹی دے کے تو گئے تھے نواز شریف صاحب کی، خود واپس نہیں آ رہے. میرے خیال سے آپ کی اس گفتگو کو تھوڑا سا امپرووائز اگر آپ مجھے کرنے کی اجازت دیں تو اپنی مرضی سے نہیں، وہ جس کی بھی مرضی سے گئے تھے اسی کی مرضی سے آئیں گے. جی ضرور. اب یہ میرے خیال سے چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ سوال کہ وہ کس کی مرضی سے گئے تھے، اس لیے کہ حکومت تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائیں. سر گاٹ یور پوائنٹ، آپ نے کافی کچھ کہہ دیا. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا جیلیں بھروں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو، تو کیسے چلے گئے؟ پھر انہوں نے اچانک رحم آ گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو جا رہے ہیں تو پھر انہوں نے رحم کھا لیا. پھر جب رحم کھا لیا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ اب تو یہ واپس بھی ان کی مرضی سے ہی آئیں گے. تو پھر انہوں نے اچانک وہ ساری رپورٹیں غلط ہو گئیں. وہ ساری جو پنجاب کی چیف ہیلتھ منسٹر صبح سے شام تک 4 دن تک بیٹھ کے ہیلتھ بلیٹن نواز شریف صاحب کی جاری کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کی جان کو تو بہت شدید خطرہ ہے، ان کا تو باہر جائے بغیر چارہ نہیں ہے. چودھری سرور صاحب کے بیانات اٹھا لیں آپ، خود فواد چودھری صاحب کے بیانات اٹھا لیں آپ، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ تو اب انڈو ہو گیا، اس لیے کہ کوئی اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے جناب شہباز شریف صاحب انہوں نے ضمانت بھی دی تھی کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. ان کو تو یہاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پرائم منسٹر کی طرح سے ہی چیف اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے پاک پارلیمنٹ کے اندر، خاص طور سے نیشنل اسمبلی کے اندر. تو ان کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ شکایت کریں کہ جی پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں نہیں آتا. بھی لیڈر آف دا اپوزیشن کہاں ہے؟ تو یہ اس حوالے سے دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جو بہت ہی میں کوشش کر کے کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اینالائز کریں بالکل ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک میں سب اچھا ہے، گورننس کا کوئی جواب نہیں ہے، قیمتیں بالکل لوئسٹ ایب پر ہیں، معیشت کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں سرے سے. پاکستان دنیا بھر میں بہت عزت کے مقام پر کھڑا ہے. کین یو امیجن دیٹ کہ اس حکومت کے پاس سوائے نواز شریف کی صحت کے اور کوئی ایشو نہیں ہے آج کل؟ دیٹ سپیکس والیومز. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے لگتا ہے یہ بنا رہے ہیں امپورٹنٹ ان کو کہ ان کا آنا نہ آنا، جلدی آنا دیر سے آنا، اس سے بڑا ایشو اس ملک میں کوئی نہیں ہے.
पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरे के पूरे स्पोक्स पर्सन, पूरी की पूरी पीटीआई की लीडरशिप इस पर लगी हुई है कि उसको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पहले ये इस पर लगी हुई थी कि उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फिर इस पर लगी हुई थी कि उनको जाना चाहिए। खुदा के वास्ते, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मुल्क में चीखें निकल रही हैं आम बंदे की, आपको उसकी बीमारी से फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं? ये बात दुरुस्त, ये है इशू, ये दुरुस्त, बिल्कुल सही है कि वाकई ये इरशाद भट्टी साहब, इसके अलावा ये सलीम बुखारी साहब सही कह रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई इशू नहीं रह गया। फवाद चौधरी साहब पहले कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं, और ज़्यादातर स्टेटमेंट्स आप देख लें, ज़्यादातर पीटीआई के वज़रा के वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लेकर ही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलाशुबा नवाज शरीफ साहब पे तो इमरान खान को भी रहम आया, मुआशरे को भी रहम आया, और वो बीमार थे, अल्लाह उनको सेहत दे, वो तो चले गए। दूसरी बात यह है कि बिलाशुबा बुखारी साहब की 101% बात ठीक है कि हुकूमत का फोकस क्या होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को वापस बुला के? यानी आपका एजेंडा, आप करना क्या चाहते हैं? आपने शहबाज शरीफ साहब को सामने बिठा के वाकई चार तरफ इकोनॉमी करना है, आप मुज़ाकरात करना है किसी चीज पे, क्या जल्दी है आपको? आपने कौन से काम निकलवाने? आपके 2 पॉइंट्स थे, एक था एहतसाब, एक था रिफॉर्म्स, एक थी होप बास्केट, एक थी चोरों को पकड़ूंगा। चोरों को पकड़ूंगा, अब मैं आपको दे देता हूँ रास्ता के, उसमें अदालतें शामिल हैं, ये मुल्क डीलों का है, ढीलों का है, मुका का है, पतली गलियों का है, चोर दरवाज़ों का है, मेहरबान मुआशरा है, मेहरबान अदालतें हैं, कानूनी सुकम है, वो बाइख्तियार हैं, बड़े हैं, पैसे वाले हैं, निकल जाते हैं। गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, अल्लाह के नाम पे आप ऐसी गवर्नेंस, ऐसी परफॉर्मेंस करें, ऐसा फोकस करें आम आदमी पे, ऐसी होप दिलाएं आम आदमी को, ऐसा उनको उनके अपने वादे दावे नारे पूरे करें जो आप कल लोग ऐसी तैसी करें उनकी में मेरे वजीर बैठे होते हैं, उनको आवाम में भेजें, उनको आवाम में भेजें, वो आवाम के साथ मिलें। हमारी महंगाई, हमारी बेरोजगारी, हमारा साफ पानी, हमारे अस्पताल, तो बार-बार कह रहे हैं कि मीडिया जो है ना वो फेक न्यूज़ नहीं, छोड़ दे कोई फेक न्यूज़, मीडिया मर जाएगा। देखें अगर आपकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होगी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ फेड आउट हो जाएंगे। अगर आपकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होगी, मीडिया फेड आउट हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उनके पास पहुंच गई है ना, आटा चीनी पहुंच गया है ना, आटा चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट पहुंच गई है, कैफरे किरदार तक पहुंचाए। हम नारे मारते फिरेंगे तब कमाल हो गया, कमाल हो गया। अगर वजीर आज़म तक तहकीकाती रिपोर्ट पहुंची, वजीर आज़म एक्शन नहीं लेंगे, उसमें फिर इरशाद भट्टी खबर निकालेगा, लगता है फलां का नाम है, फिर वो फेक निकलेगा, लगता है फलां उसमें शामिल है, फिर वो फेक निकलेगा, लगता है फलां उसमें शामिल है, फिर वो फेक निकलेगा। तो इसलिए अल्लाह के नाम पे वजीर आज़म इमरान खान साहब, मैंने जेन्युइन ख्वाब देखे आपके साथ, मैं जेन्युइन आपके साथ खड़ा हूं, मैं तब्दीली के लिए खड़ा हूं, मैं चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ नहीं खड़ा, स्टेटस को के साथ नहीं खड़ा। प्लीज अल्लाह के नाम पे फोकस करें, लोगों को उनकी जो आपसे जुड़ी उम्मीद है, आपसे जुड़ी होप है, उनका फायदा करें। आखिरी बात आपकी आवाज मर्दाना हो गई थी, इफ्तिखार है, मैं सब बोल रहे हैं ना, अच्छा, इफ्तिखार साहब की आखिरी 2 जुमले। नवंबर में शहबाज शरीफ साहब को मैं इसलिए कहता हूं उनको कि वो 2 जुमले होंगे, 2 जुमले। जितना इमरान खान पे तनकीद बनती है, उनको असेंबली में आना चाहिए, उतना उनको आना चाहिए। नवंबर में वो गए हैं, बाद में कहा गया कि वो बीमार भाई के साथ गए हैं, बाद में कहा गया वो खुद बीमार हैं, उसके बाद बीमार हो गए, फिर बताया गया कि अब 2-2.5 घंटे की दोनों भाइयों, एक तो ये बड़ी मीटिंग हो जाती है, दोनों भाइयों में मीटिंग हुई। बात सुन ले, जुमलेबाजी बोलते रहे इफ्तिखार साहब, पता नहीं मैं क्या बड़े हैं, मैं क्या कहूँ कि मैं जुमले काउंट करूं, जुमलेबाजी नहीं कर रहा। अस्पताल नवाज शहबाज, मैं नहीं बोल रहा, नवाज शहबाज की दोनों की मीटिंग हुई, ओआईसी मुस्लिम उम्मा को सर पे उठाया दोनों भाइयों ने, यानी ये भी खबर है। अच्छा, एक साफी ने पूछा छोटे मियां साहब से कि आप जा क्यों नाराज हो गए, कहते अभी चले जाऊं। ओ भाई, खुदा के लिए वापस आओ, इस मुल्क में वापस आओ। आटा बुरान गुजर गया, टमाटर बुरान गुजर गया, चीनी बुरान गुजर गया, कोरोना में आ गए, हमने खवातीन मार्च भुगता दिया, अब तो वापस आ जाओ यार, पहले तो आपने लीड करना था खवातीन का मार्च। वापसी पे इफ्तिखार साहब पहले तो जरा कमेंट कर दें। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेकर बार बार कहते रहे, वो उनके डॉक्टर अदनान भी बाय द वे जनवरी में कह रहे थे कि भाई अगले हफ्ते नवाज शरीफ साहब अस्पताल चले जाएंगे, उनका इलाज शुरू होना है। उसको भी इतने दिन हो गए, वो कह रहे हैं जब से गए अस्पताल तो जा नहीं रहे, जमानत जो दे के गए थे वो भी वापस नहीं आ रहे।
सादिया, मैं बुखारी साहब से इत्तेफाक करते हुए बात को ख़त्म कर दूंगा। इशू ये नहीं है जो हम बहस कर रहे हैं, इशू वो है गवर्नेंस का। अब गवर्नेंस हो नहीं पा रही है, 18-19 महीने में गवर्नेंस नहीं होती। गवर्नेंस क्या चीज़ है? गवर्नेंस होती है कि आपके पास एक सेटअप है, आपके पास एक हुकूमत है, सूबे में चीफ सेक्रेटरी होता है, वफाक में अपना सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होता है। सूबे के अंदर चीफ सेक्रेटरी के पास सब अख्तियारात हैं। वो अख्तियारात ना तो नवाज शरीफ अपने साथ ले गया, ना शहबाज शरीफ अपने साथ ले गया, ना कोई उनसे छीन के लेके क्या चला है। उनको इस्तेमाल करना है। उनके पास पूरी टीम है, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सब कुछ उनके पास है। लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। अब हर अपना चीज़ में बुरान नज़र आ रहा है, हर चीज़ में मुश्किलात नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ है इक़्तिसादी अमूर। इक़्तिसादी मामलात में भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। अभी इनकी किस्मत अच्छी है कि पेट्रोल की प्राइसेस और कम हुई हैं आज। तो अब पेट्रोल की प्राइसेस, असल तो हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए था आवाम को 5-6 रुपये लीटर का फ़ायदा दिया है। बाकी पैसे फिर अपनी किटी में डाल के तो उसको शो किया गया है कि इनके ज़खायर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही काम चलेगा नहीं काफ़ी अरसे के लिए। और फिर रमज़ान आने वाला है। आज ये जितने भी नारे मार लें कि जी इंडेक्स नीचे आ गया और 2.3% कम हो गया, पता लग जाएगा रमज़ान में क्या हो रहा है। फिर रमज़ान में क्या होगा, जो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान के अलावा गवर्नेंस पे होगी। मैं मानता हूँ कि इमरान फंस गया है। इमरान मेरी इनकलाबी टाइप कोई चीज़ था। अच्छा। और वो ऊपर से देखता था चीज़ों को, भैया 4 आदमियों को अंदर कर दूंगा, उसको पट्टी ये पड़ाएगी, 4 आदमी अंदर कर दे, पैसा आ जाएगा। वो उस पट्टी पे चला गया बेचारा। और उसने एक बड़ी खौफनाक बात कल कह दी। उसने कहा सुबह जब मैं मोबाइल खोलता हूँ तो मुझे तो पता लगता है हकीकतें क्या हैं। उसको क्या कह रहा है? यानी उसको मोबाइल से हकीकतों को पता लगता है। मुझ जैसे तुम जैसे कोई लोग उसको जो मैसेज देते हैं, वो कहते हैं जो मेरे मिनिस्टर हैं वो तो सारा दिन एक होटल में बैठे रहे गप्पे मारते रहते हैं, उस दफ्तरों में भी नहीं जाते। अब ये जो क्राइसिस जिसकी वो निशानदेही कर रहा है, छोटा क्राइसिस नहीं है। मैंने मास्टर किया हुआ है इस गवर्नेंस के सब्जेक्ट पे। ये छोटा क्राइसिस नहीं है, ये बहुत खौफनाक क्राइसिस है। और इस क्राइसिस का जिम्मेदार कोई नवाज, कोई शहबाज, कोई असदुद्दारी नहीं है, ये खुद हैं। और ये इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अब ये मेरा दोस्त कह रहा था भट्टी कि रिपोर्ट आ गई है। क्या उस रिपोर्ट को क्या करना है? मैंने जो अपने आप में संभाल के रखी है, रिपोर्ट आ गई है, गिव इट। जिसकी सजा बनती है सजा दो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे हैं वो तुम्हारे हैं। ये इस मुल्क की तबाही की वजह ये बनी है एक फिक्रा, ये मेरे हैं वो तेरे हैं, ये मेरे हैं वो तेरे हैं, तबाह करके रख दिया सारा कुछ। फॉर गॉड्स सेक, जो गवर्नेंस है वो तो दे दो। ये रिपोर्ट वाली बात दुरुस्त है कि वो तो कोई नहीं छीन के लेगा आपसे। आप लोग सब यही कह रहे हैं कि फिर सजा हो। दवाइयों की कीमतें बढ़ी थी, वो भी सजा नहीं हुई थी, रिपोर्ट आई थी। नहीं, दवाइयों की कीमतों पे जब सजा नहीं हुई थी तो तब उसके बाद टमाटर हुआ था ना। टमाटर पे जब सजा नहीं हुई तो फिर आटा चीनी हो गया था ना। जब आटा पे हुआ तो जब उसके पे चीनी हुई। मैंने तो अभी वही कहा है कि आपके पास रिपोर्ट आ गई है, आप मीडिया को कोई फेक न्यूज निकालने ना दें, असल हकीकत खोल के सामने पब्लिक कर दें रिपोर्ट। दूसरी बात है कि मैं आपको ये बताता हूं कि वो कि सानिया साहिवाल भी हो चुका है, लेकिन एक हुआ करता था सानिया मॉडल टाउन। सानिया मॉडल टाउन में ताहिरुल कादरी साहब 125 दिन इधर आके धरना दे के बैठे रहे। इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब ये हर स्टेज पे कहते थे कि ये जो मुजरम हैं उनको 14 कत्लों के मुजरमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। उसमें एक FIR भी हुई जिसमें नवाज, शहबाज, कुछ और मुल्ज़मान थे, सियासतदान थे, वो वैसे निकल के बाख्तियार थे। बाद में आ गई ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और दूसरी ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने जो इसमें मुझे अब वो कितने कौन कितना उसमें मुलव्वस था, ये एक सेपरेट इशू है। तौकीर शाह का नाम कौन लेता था? अब बात ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी है जो पंजाब चला रहा है आजम सुलेमान, ये उस वक्त सेक्रेटरी होम था। तौकीर शाह आज सेक्रेटरी हेल्थ लग गया है। राना अब्दुल जब्बार DIG जो है वो अहम पोस्ट पे है, SP तारक अहम पोस्ट पे है, SP सलमान अहम पोस्ट पे है, सारे SHOs काम कर रहे हैं, सारे पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं। मुझे कोई बताए अगर इमरान खान अपोजिशन में होते, ये काम कर लेती कोई और हुकूमत, तो आज हम उसके साथ खड़े होकर डी चौक में नारे मार रहे होते कि इमरान खान ने सच कह रहा है
کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ہر کردار کو اہم پوسٹ دے دی گئی. اب ان کے دور میں وہ اہم پوسٹ، اور ان کے دور میں صحیح کہا کہ اس ٹائم پہ ان کو کہتے ہیں کہ بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ یا تو ساروں کو کلین چٹ دے دیں، کہیں کہ کوئی اوپر سے آئے تھے وہ مار گئے تھے، ایک گلو بٹی خراب تھا جس کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا، باقی سارے معصوم تھے. ٹھیک ہے، اچھا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو نیب کے حوالے سے بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ریمارکس آئے ہیں نیب کو لے کر، کیا وہ واقعی میں اپوزیشن کی طرف سے نیب کے ادارے پر اٹھنے والے تحفظات کو مزید تقویت دیتے ہیں؟ اس پہ بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب، اس ملک میں سیاست کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ایک طرف تو آپ نے کہہ دیا کہ حکومت کا لگتا ہے ایسے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی واپسی کے مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے نہیں، دوسری طرف نیب 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 اتنے عرصے سے عوام بھی سن رہی ہے، احتساب، جس طریقے سے نیب کی پروسیکیوشن ہوتی ہے، اس کے بعد عدالتوں سے وہی لوگ ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں جن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک نعرہ رہا یا ایک موقف رہا، ان کے موقف کو یقینی طور پہ دھچکا تو لگا. اب یہ نیب کے حوالے سے جو لیٹسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس آ گئے، مزید شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں نیب کو، تو کیسے یہ احتساب کا عمل پھر بند کر دیں، نیب کو ختم کر دیں، کیسے ہوگا احتساب؟ بہت ہی اہم ایشو ہے جس پر آپ گفتگو چاہ رہی ہیں کہ ہو، اور میرے خیال سے تھوڑی سی کھل کے گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ادروائز سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ احتساب کا نعرہ جو ہے عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ اٹریکٹیو نعرہ تھا، اور کوئی ذی شعور آدمی جو بیلنسڈ مائنڈ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نعرہ غلط ہے. نعرے میں کوئی خرابی نہیں تھی، 100% ٹھیک تھا. وہ لوگ جنہوں نے ملک لوٹا، اور یقیناً لوٹا، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں، ان کو اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ احتساب اگر اکراس دا بورڈ نہ ہو تو اس کا دوسرا نام ہوتا ہے سیاسی انتقام. اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، میں ان کو کہتا ہوں اب وہ ون آئیڈ جیک ہیں جنہیں صرف ایک آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، دوسری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. اگر انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہوتا، اور چاہے وہ حکومتی لوگ تھے، چاہے حکومت کے اتحادی تھے، اپوزیشن تھے، سب کی طرف ایک سا زور اور ایک سا بوجھ ڈالا ہوتا، تو آج اس ملک کے 70 سے 75% مسائل آٹومیٹکلی ختم ہو گئے ہوتے. کیسے؟ جن لوگوں کو پکڑا جاتا، ان کے اوپر جرم ثابت ہوتا، ان کو سزا ہوتی، تو دوسرے وہ جرم کرنے سے باز رہتے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر یہ احتساب ٹھیک لائن پر چل رہا ہوتا تو نہ آٹے کا بحران ہوتا، نہ چینی کا بحران ہوتا، اور بے پناہ باتیں جو میں کر سکتا ہوں میں نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیے جو میٹرو بن کے چل رہے ہیں اس کے کھیل کیسز تو کھل رہے ہیں، کھولے جا رہے ہیں، ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے. جو بن کے ہی نہیں دے رہے ہیں کسی صورت میں بھی، کاسٹ جو ہے وہ 3 گنا ہو گئی ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے. یہ کیڑا احتساب ہے جی؟ یہ کوئی کہاں ہوتا ہے یہ اس طرح کا احتساب؟ تو ایک تو یہ صورتحال، اور دوسری صورتحال یہ کہ چونکہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جو جوت پڑ رہے ہیں نیب کو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ اسلام آباد کو ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے، بلکہ حتیٰ کہ جو خود اپنی نیب کورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کے سامنے ہے، بے پناہ مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ خود ان کے کورٹ نے ان کے پروسیس کیے ہوئے کیسز کو کہا کہ ہے. اس لیے تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے من پسند لوگوں کو لگائیں گے اور ان سے اپنی مرضی کی آخری بات کرنے دیجیے. دیکھیے، جب آپ نے آٹے اور چینی کے بحران کے اوپر رپورٹ بنانے کے لیے حکومت نے کہا، تو اس سے پہلے آپ نے واجد ضیاء صاحب کو، جو آپ کے انتہائی چہیتے، آپ کی مرضی کے، جنہوں نے آپ کے کہنے پہ آج GITs بنائی، جنہوں نے نواز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف سارے مقدمات میں گواہیاں دی، اس کو آپ نے DGFIA لگا دیا اس سے پہلے کہ وہ معاملہ جو ہے ان کے سامنے پیش ہو. تو پھر ان سے کیسی رپورٹ کی آپ توقع رکھتے ہیں جی؟ یہ بیوقوف پتہ نہیں کس کو بنا رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ بیوقوف بن رہے ہیں. اپنے آپ بے وقوف بن رہے. اچھا افتخار صاحب، ایک بات بتائیے گا، آپ نے پچھلے سیگمنٹ کے اندر کہا کہ عمران خان جو ہیں
وہ پھنس چکے ہیں. اب ایک طرف عمران خان صاحب بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ان کو جو رپورٹیں دکھائی گئیں نواز شریف کی اس کے بعد ان کو رحم آ گیا ان پہ, وہ باہر چلے گئے. یعنی کہیں نہ کہیں ایسے لوگ تھے سسٹم میں, کہیں ایسے لوگ موجود تھے جو وزیر اعظم عمران خان جیسے روتھلیس آدمی کو بھی چونا لگا گئے نواز شریف کے معاملے میں. پھر یہ آٹا اور چینی کا بحران آ جاتا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اپنے ہی کہیں نہ کہیں صفوں میں لوگ موجود ہیں. پھر وزیر اعظم خود اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی مافیا ہے اس ملک میں جو ان کی حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہا. اب پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو تو بتایا گیا کہ کڑے شواہد ہیں, بہت سخت ان لوگوں نے جو ہے جو کرپشن کیا اس کے ٹھوس شواہد جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں. پھر وہی لوگ نیب پروسیکیوشن کے بعد اور عدالتوں سے ضمانتیں لے کے رہا ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب پھر یہاں بھی پھنس گئے, ان کے لیے یہاں بھی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ ان کا احتساب کا موقف جو ہے اس کو بھی شدید دھچکا لگ گیا. آپ سعدیہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یقین کریں کہ مجھے اس معاملے میں عمران پہ میں لفظ وہ نہیں استعمال کرتا جو اس نے نواز شریف کے لیے کیا. مجھے اس کی بیچارگی کا احساس ہوتا ہے. جب آج میں نے یہ پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سارا دن تو ہوٹلوں میں بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں, دفتروں میں جاتے نہیں ہیں, اور جب میں صبح موبائل کھولتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کیا ہو رہا ہے, تو یہ اس کی بیچارگی ہے. بظاہر تو وہ بہت سخت آدمی ثابت کہتا ہے. وہ اصل میں کرکٹ ٹیم کے بارے میں جو غلط فہمی تھی وہ بھی اس سے دور کر دی آپ کی. اس نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ کرکٹ ٹیم اور حکومت چلانا دو مختلف چیزیں ہیں. شکر ہے اتنا تو مان گیا وہ, ورنہ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی حکومت اور کرکٹ ٹیم ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے کہا کہ جو مسئلہ ہوا نواز شریف کی صحت کے حوالے سے, میں نے تو سپورٹ کیا تھا فواد چودھری کو کہ اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں اور جن کے بارے میں فواد چودھری کہتا ہے تو ان کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے اور اس چیز کی انکوائری کرائی جائے. حفاظتی تحویل میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اپنا ریکارڈ کو ٹیمپر نہ کر سکیں. دیکھیں نا, وزیر اعظم کو ماموں بنانا اچھی بات نہیں ہے, اور اگر وزیر اعظم ماموں نہیں بنے تو پھر وزیر اعظم کو اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو بچکانا ہو, کیونکہ اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی ماموں بنائے گئے ہیں. تو اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سے ہی ہو رہا ہے. میں نے دیکھیں میں سمپل سی بات کہہ چکا ہوں, میں لمبی بحث میں بلیو نہیں کرتا. پس پردہ نہیں دیکھو سعدیہ بغیر ہو رہی ہیں. سعدیہ دیکھو, اگر علم کے بغیر ہو رہی ہے چھوڑ دیں. میں بھی ایک جگہ پہ نوکری کرتا تھا, اگر میرے علم کے بغیر کچھ ہو رہا ہوتا مجھے چھوڑ دینی چاہیے. صحیح نہیں کہ میں چپتا رہوں. ارشاد بھٹی صاحب اسی پہ آپ سے لاسٹ کامنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نیب کی کیپیبلٹیز کیپیسٹیز ایشوز مان لیے, بلا امتیاز احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. نیب کی ہسٹری سب مان لیا. سپریم کورٹ نیب کو لتاڑ چکا ہے, حکومت نیب سے تنگ ہے, اپوزیشن نیب سے تنگ ہے. سندھ ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ نیب کی وجہ سے گندم کی قلت اور آٹے کا بحران آ رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ نیب پر برہم ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے نیب معاشی ترقی کو بری طرح متاثر کیا, نیب غلط اختیارات کا استعمال, گورننس خراب کر رہا ہے, کرپشن. انہوں نے ساتھ گو کہ یہ بھی کہا کرپشن سب سے بڑی برائی ہے, ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. اب سارے نیب سے تنگ ہیں, سب مل کر بیٹھیں, بقول بلاول نیب کو تالے ماریں, اس کے بعد ایف آئی اے کو تالے ماریں, اس کے بعد اینٹی کرپشن کو تالے ماریں, اس کے بعد قانون سازی کریں. گریڈ 4 سے اوپر کے سارے بندے جو ہیں وہ فارغ, نیچے ہمیں چھتر مارتے رہیں. آپ کیوں نہیں ایکچول کہتے 25 احتساب عدالتوں میں 944 ارب کے 1275 ریفرنس نیب پڑے ہوئے ہیں, کوئی حساب ہی کوئی نہیں ہے. 500 مقدمے لاہور میں ہیں, 5 عدالتیں ہیں نیب کی, کوئی قصور ہی نہیں ہے. 70 ہزار کے پاس نیب کے وکیل ہیں, آگے سے خواجہ حارث اور بڑے بڑے وکیل ہیں, آگے سے اختیار وطیلہ کریں. خدا کے لیے ہم کیا کریں یار, یا اس کو ریفارمز کرو, کیپیبلٹیز کیپیسٹیز ایشوز بڑھاؤ, یا ان کو جو سیسیلین مافیا ہے, گاڈ فادر ہیں جو حکومت میں بھی ہے, حکومت کے باہر ہیں, جو ویسے ہی چھوٹ چکے. نواز شریف صاحب ویسے چلے گئے, زرداری صاحب ویسے چلے گئے, ان کی ساری کمپنیاں چلی گئیں. آپ پھر میں رہ گیا, آپ پھر افتخار صاحب کو پکڑیں تاکہ یہ درمیان میں میرے سوال کے جواب میں بولے نا, میرے جواب میں بولتے نہ رہے. بس یہ ان کو پکڑیں, ان کو پکڑ کے لے جائیں تاکہ بات ایسی کر رہے ہیں نا, باقیوں کی بھی جان چھوٹے. تو یہ خدا کے لیے یہ نیب کر رہے ہیں. عمران خان کو, عمران خان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. نیب کو اچھا کریں, آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں, ریفارمز لائیں, قانون سازی کریں. میں نیب عدالتوں سے تشریف آوری کا بے حد شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.